ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ موضوع کے متعلق کچھ گزارشات کو مؤخر کر کے گزشتہ خطبے اس موضوع کو وائنڈ اپ کیا ہے، اور ایک نیا موضوع، اہم ترین بات جو آج کا کرنٹ افیئر بھی آپ اس کو کہہ لیں، اور ہمارے پاکستان کا خصوصی اور بالعموم پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں قوموں پر، ملکوں پر، بستیوں پر عذاب کیوں آتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی قوم ہے، وہ ملک کیسا ہوتا ہے، وہ بستی کون سی ہوتی ہے جو دنیا میں بھی امن و عزت اور سکون و اطمینان کی زندگی گزارتی ہے، اور یقیناً جن کو دنیا میں اللہ امن والی، سکون والی، راحت والی، اطمینان والی، عزت والی، عافیت والی زندگی دیتے ہیں، ان کی ہمیشہ کی زندگی بھی تابناک ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے اور اس کی مختلف آسپیکٹس، پہلو ہیں، جہتیں ہیں، اور مختلف اینگل سے اور زاویوں سے بات انشاءاللہ ڈسکس ہوگی۔ آج میں تمہیدی طور پر چند گزارشات کرتا ہوں، اور پھر اس موضوع کو ہم بالتفصیل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات، اور یہ بات بالکل سادہ ہے، میں، آپ اور ہر ایک ان پڑھ آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ جن پر اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں اور ان کو انعامات دیتے ہیں، اور جن پر اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ ان کو سزا دیتے ہیں، دنیا میں بھی، اور دنیا کی سزا بہت ہلکی ہے، چند بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ ہمارے سارے جو گناہ ہیں اور بدعمالیاں ہیں ان سب کی سزا ہمیں دنیا میں نہیں ملتی، ان کی سزا اگلی زندگی میں اور اخروی زندگی میں ملے گی۔ دنیا میں چند گناہوں پر سزا ملتی ہے تاکہ حضرت انسان اپنا محاسبہ کر کے اللہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اب یہ بات سمجھنے میں کسی کو کوئی دشواری نہیں ہے، میں انتہائی سادہ بات کر رہا ہوں۔ گناہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نیکی سے اللہ خوش ہوتے ہیں، فرما برداری سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نافرمانی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ سرکش کو اللہ دنیا میں مہلت دیتے ہیں، پھر اسے دنیا میں بھی پکڑ لیتے ہیں، اور جو اس سے آخرت میں پکڑیں گے اس کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور فرما بردار کو اللہ دنیا میں بھی انعامات سے نوازتے ہیں، اگرچہ اس کی دنیا کی زندگی میں آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن ان دا لانگ رن، آخر کار اور الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے دنیا میں بھی اللہ کامیابی دیتے ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی اسے ہمیشہ کے لیے اللہ کامیاب کرتے ہیں۔ اب یہ نقطہ سمجھنے میں کسی کو کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی دنیا کا مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس نقطے کو نہ سمجھ سکے۔ یہ بات بہت سادہ ہے، اس میں کوئی پیچیدگی اور کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، بالکل سادہ بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں سے جو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں اللہ ان سے راضی ہوتے ہیں، اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے باغی، اللہ کے سرکش، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والے اور گناہوں کا دڑیلے سے ارتکاب کرنے والے اور توبہ کی طرف بالکل نہ جانے والے اور اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہوئے اپنی اصلاح نہ کرنے والے، ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائیں اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں،
اس نقطے پر اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ، بے شمار آیات اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے۔ بستی والے، ملک والے، علاقے والے یہ کام کر لیں، اللہ ان کو یہ انعام دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ أَنَّ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ آپ قرآن مجید مختلف جگہوں سے کھولیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ ساری آیات اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرما بردار ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا کی زندگی میں عزت والی زندگی دیتے ہیں، عافیت والی زندگی دیتے ہیں، اطمینان والی، سکون والی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، ان کی زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ يُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ دنیا کہ جسے اللہ نے قرآن مجید میں 2 مرتبہ عمومی طور پر متاع الغرور کہا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر دھوکہ ہے۔ دھوکہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی حقیقت کچھ ہو، وہ نظر کچھ آئے، اپیرنس کچھ ہو اور ریالٹی کچھ ہو، حقیقت اس کی کچھ ہو، بظاہر بڑی جاذب نظر، بڑی دلکش، بڑی خوبصورت یوں نظر آتا ہے کہ یہی اصل زندگی ہے۔ اللہ نے آزمائش کے لیے اس میں بڑی کشش اور اٹریکشن رکھی ہے، آدمی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فانی ہے، یہ تمہیں دھوکہ دے دے گی، یہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرنے والی۔ دفعتاً اور اچانک موت کا فرشتہ آ جائے گا، یہاں کی بہاریں یہیں رہ جائیں گی، دنیا کا مال و منال، دنیا کے اثاثے، دنیا کی رونق، یہاں کی چمک، یہاں کی سرداری، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اور تو اکیلا سفید کپڑوں میں تجھے ملبوس کر کے کندھوں پر اٹھا کر ایک گڑھے میں ڈال کے آ جائیں گے، تیرا سب کچھ یہیں رہے گا۔ اس لیے جان لے کہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن یہی دنیا کی زندگی اگر اہل ایمان کی زندگی ہو، اہل تقوی کی زندگی ہو، رب کے فرما برداروں کی زندگی ہو، بستی والے اللہ کی فرما برداری کر لیں، ملک والے اللہ کی فرما برداری کر لیں، علاقے والے رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس کے بندے بن جائیں، تو پھر ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے دنیا میں تمہاری زندگی کا، یہ سارا وقت تمہارے لیے اللہ اس کو متاع غرور کے بجائے متاع حسن بنا دیں گے۔ جو نافرمان ہیں ان کے لیے متاع الغرور ہے، اور جو فرما بردار ہیں ان کے لیے یہی زندگی اللہ قرآن میں کہتے ہیں حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی ہے، خوبصورت زندگی ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، جتنی دیر وہ دنیا میں رہتے ہیں اللہ نے دنیا کو ان کے لیے متاع حسن بنا دیا ہے، بہترین فائدے کی چیز بنا دی ہے، اس سے نفع اٹھائیں، اس دنیا میں سکون کی زندگی گزاریں، اطمینان کی زندگی گزاریں، امن ہوگا، اطمینان ہوگا، عزت محفوظ ہوگی، مال محفوظ ہوگا، خوشحالی ہوگی، نعمتیں ہوں گی، اللہ رب العالمین سکون دیں گے، ان کو قلبی سکون حاصل ہوگا، اور اطمینان و عافیت اور عبادت والی زندگی گزاریں گے۔ سو میرے بھائیو، یہ زندگی متاع حسن ان کے لیے بنے گی جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنے والے، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں، جو رب العالمین کی تعریف کرنے والے ہیں، جو رب العالمین سے فرما برداری کا عہد کر کے اپنے اس عہد و پیما کو نبھانے والے ہیں۔ میرے بھائیو، دوسری بات کہ جو اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں، اگر بستی والے نافرمانی کریں، اگر علاقے والے نافرمانی کریں، اگر کسی ملک والے اللہ کی نافرمانی کریں، تو پھر اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ جب لوگوں کی اکثریت اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر، اس کے احسانات پر رب العالمین کی فرما برداری کے بجائے، شکر ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کرتی ہے، اللہ ایسی بستی والوں کو عذاب دیتے ہیں، ایسے علاقے والے کو عذاب دیتے ہیں، ایسے قریہ والوں کو عذاب دیتے ہیں، ایسے ملکوں میں اللہ عذاب بھیجتے ہیں کہ ہر خاص و عام اس عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔
یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو 2 جگہ سے قرآن مجید پڑھا ہے ابتدا میں، ایک سورۃ النحل سے اور ایک سورہ سبا سے، اللہ نے 2 بستیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے 2 بستیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ النحل اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ نے ایک مثال دی ہے ایک بستی کی، اور وہ بستی کیسی تھی؟ قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةٌ مُطْمَئِنَّةٌ، ایسی بستی کہ جس میں ہر ایک کی عزت بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہے۔ یاد رکھیے 2 نعمتیں زندگی، خوبصورت زندگی کی ضمانت ہیں، 2 نعمتیں خوبصورت زندگی کی ضمانت ہیں، ایک امن و اطمینان، سکون، عزت کا تحفظ، مال کا تحفظ، جان کا تحفظ، آپ کے بیسک ان ایلینیبل جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ۔ یہ انسان کے لیے ایک بڑی نعمت ہے کہ آدمی کسی ایسے ملک میں ہو جس میں رول آف لا ہو، جس میں انسان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، بنیادی حقوق اس کو مہیا ہوں، بیسک نیسیسٹیز اس کو مہیا ہوں، بنیادی ضروریات اس کی پوری ہوتی ہوں، اس کا مال بھی محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ، اس کی جان بھی محفوظ، اس کو کوئی خطرہ نہیں، سکون، اطمینان، امن، یہ بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت ہے اس پر رزق کی فراوانی ہو، اور یہ جو لفظ رزق ہے نا، یہ تمام ضروریات زندگی کو محیط کیے ہوئے ہے، ضروریات زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ رزق سے مراد صرف روٹی نہیں ہوتی، انسان کی ہر طرح کی ضرورت کو رزق کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں رزق کی فراوانی تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تمام ضروریات زندگی بآسانی اویلیبل، کسی کو بجلی کے بل کی فکر نہیں، کسی کو گیس کے میٹر کے کٹنے کی فکر نہیں، کسی کو روٹی کی فکر نہیں، کسی کو یہ پریشانی نہیں کہ اسے بیماری لگ جائے گی تو علاج کہاں سے ہوگا، اس کے لیے میڈیسنز کہاں سے آئیں گی، وہ کس ہاسپٹل جائے گا۔ بجلی، پانی، گیس، بنیادی ضروریات، تعلیم، کسی شے کی کوئی فکر نہیں۔ یہ ضروریات زندگی ہیں۔ جن قوموں کو، جن علاقوں کو، جن ملکوں کو یہ 2 نعمتیں مل جائیں ان کو سمجھ لیں ساری دنیا مل گئی ہے۔ اللہ رب العالمین بستی کی مثال دے رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بستی سے مراد، اکثر جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی سے مراد مکہ المکرمہ کی بستی ہے، کچھ مفسرین نے اسے بطور تمثیل بھی کہا ہے، تو دونوں کی بات ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بھی، یعنی یہ بات ہر ایک بستی پر بھی لاگو ہوگی۔ الگ بات ہے کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ مکہ کی بستی کے لیے آیات نازل ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسی بستی قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اس بستی میں امن و سکون، اطمینان، لا اینڈ آرڈر۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے، اللہ اکبر، یہاں یہ بات کہنے لگا ہوں اور پھر اپنے موقع پر بھی دوبارہ یہ بات انشاءاللہ ریپیٹ کروں گا کہ کسی ملک، قوم اور بستی کی ہلاکت کے لیے یہ ایک بات ہی کافی ہے کہ وہاں بڑوں کے لیے اور قانون ہو اور چھوٹوں کے لیے اور قانون ہو، یا چھوٹوں کے لیے قانون حرکت میں آ جائے اور بڑوں کے لیے قانون خاموش ہو جائے۔ لوگوں کی ہلاکت کے لیے یہ ایک بات کافی ہے۔ تو ہم نے تو اپنے لیے وہ گناہ جمع کیے ہوئے ہیں۔ میں ان گناہوں کو بھی شمار کر رہا تھا جب اس موضوع پر میں ایک نظر کر رہا تھا ان دنوں کہ اس موضوع کو ہم کیسے لے کے چلیں گے، تو میں ان گناہوں کو بھی دیکھ رہا تھا کہ جن کی وجہ سے اللہ نے قومیں ہلاک کیں، بستیاں ہلاک کیں، لوگوں کو عذابوں میں مبتلا کیا۔ میرے بھائیو، وہ تقریباً سارے ہی ہم میں موجود ہیں۔ ان میں کوئی ایسا گناہ نہیں میں نے دیکھا جو ہم میں موجود نہ ہو، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک بات ہی کسی ملک کی بربادی کے لیے کافی ہے، کسی خطے کی بربادی کے لیے یہ ایک بات کافی ہے کہ وہاں بڑوں کے لیے اور قانون اور چھوٹوں کے لیے اور قانون۔ کیا پاکستان میں ایسا نہیں ہے؟ بڑا جرم کرے کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ آج سے نہیں ہے، یہ 70 سال سے ہے، 75 سال سے، 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے۔ پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک بڑے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ جو جرم کرے اس کے لیے تحفظ ہے۔ ہر دور میں ایسے قوانین بنائے گئے، ہر دور میں ان کو تحفظ دلانے کے لیے وہ اقدامات کیے گئے جو کرنے والے صاحب اختیار کر سکتے تھے، اور اگر کہیں کوئی بڑا پکڑا بھی گیا اس کو چھڑا لیا گیا۔ اس کے شواہد
اور ایویڈنسز کو غائب کر دیا گیا، اور وہ وی آئی پی جیلوں میں رہ کے آیا، اور بلکہ پہلے سے زیادہ نکھر کے پاک باز بن کے آیا کہ دیکھو میرا کوئی گناہ تھا، میرا کوئی گناہ ثابت ہوا ہے، مجھ سے تو پاک باز اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے۔ اور عام آدمی آپ معمولی سے جرم کر کے دیکھیں، آپ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے، کیوں؟ اذا سرق فیہم الشریف، جب ان میں کوئی بڑا جرم کرتا تھا ترکوہ، اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب ان میں کوئی کمزور جرم کرتا، اذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، جب کوئی کمزور جرم کرتا اس پر حد کو لاگو۔ اسامہ کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں میرے پاس سفارش لے کے آیا ہے؟ تب آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا، یہ الفاظ بھی فرمائے کہ جب پہلی قوموں میں کوئی بڑا جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، چھوٹا جرم کرتا تھا اس پر سزا نافذ کی جاتی تھی۔ قسم اٹھا کے فرمایا کہ یہ تو وہ فاطمہ ہے، اگر میری لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین کی ماں، علی کی زوجہ، میری پیاری فاطمہ بھی یہ چوری کرتی میں اپنی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، اور یاد رکھیے دو طرح کے گناہوں پر میں بڑا زور دیتا ہوں، ان سے بچ جائیے، ان سے بچ جائیے، ان سے بچ جائیے۔ ایک اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، اس سے اللہ نعمتیں لے لیتے ہیں۔ اگر آپ نعمتوں کو اپنے پاس قید کرنا چاہتے ہیں، ان کو زنجیریں پہنانا چاہتے ہیں، تو رب کا شکر ادا کریں، رب کے شکر کی زنجیر سے نعمتوں کو اپنے پاس کس کے باندھ لیں۔ کوئی ان نعمتوں کو آپ سے یعنی آپ سے لے نہیں سکتا، آپ سے چھین نہیں سکتا، نعمتوں کو زوال نہیں آ سکتا اگر آپ شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور دوسرے ان تمام گناہوں سے بچے جن کا تعلق ظلم و استبداد سے ہے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے ہے، دوسروں پر ظلم سے ہے، ان گناہوں سے بچیے۔ یہ ایسے گناہ ہیں، اور جب میں نے وہ گناہ شمار کیے جن گناہوں پر دنیا میں عذاب آتا ہے، تو غالب اکثریت شاید 90% دنیا میں عذاب آنے کی وجہ وہ گناہ ہیں کہ جو گناہ ظلم و استبداد سے تعلق رکھتے ہیں، ظلم و استبداد سے تعلق رکھتے ہیں، میرے بھائی زیادتی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے گناہوں سے بچ جائیے، ورنہ جو قومیں، جن خطے والے، جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں عذاب کرتے ہیں۔ ایسی بستیاں کبھی رب کے عذاب سے بچ نہیں سکتی، ایسے علاقے کبھی رب کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ وہاں زلزلے بھی آئیں گے، وہاں سیلاب بھی آئے گا، وہاں کی معیشت بھی دگرگوں ہوگی، وہاں کا امن بھی تہو بالا ہو جائے گا، وہاں ساری کوششوں کے باوجود بہتری کے بجائے ابتری آئے گی۔ آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہوگا، کسی کی کوئی تدبیر کام نہیں دے گی، ساری تدبیریں الٹی ہو جائیں گی۔ جب تک ہم ان گناہوں سے نہیں بچتے اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری والا راستہ اختیار نہیں کرتے، تب تک ہماری نجات ممکن نہیں، تب تک ہم دنیا کی زندگی کو بھی بہتر نہیں بنا سکتے، دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور آخرت کی زندگی کے لیے تو یہ بات طے ہے کہ ہمیں کامیابی اسی صورت میں ملے گی جب ہم اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔